الرحیم والنفقۃ علی الابی علی ما نذکر، اور نفقہ باپ پر واجب ہے ان دلائل کی بنیاد پر جس کو ہم ذکر کریں گے، علی ما نذکر، علی ما نبینہ یا علی ما سنذکرہ۔ اس طرح کی بات جب آئے تو صاحب ہدایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تفصیلی جزیات اور اس کے دلائل ہم آگے بیان کریں گے۔ تو نفقہ کے بیان میں وہ دلیل بیان کریں گے کہ کیوں چھوٹے بچوں کا نفقہ جو ہے باپ پر ہوگا۔ قرآن پاک کی 2-3 آیتیں بیان کریں گے، حدیث بیان کریں گے۔ وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَيْهِ، یہ جو کہا گیا کہ بچے کی پرورش کا حق ماں کو ہے نا، تو ماں کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر ماں کہے کہ مجھے چھوڑ دو، تمہارا بچہ ہے تم دیکھو، تو پھر باپ کو ہی انتظام کرنا پڑے گا۔ اگرچہ اخلاقی طور پر فریضہ یہ ہے کہ ماں بچے کو پالے، لیکن فقہی طور پر یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ پھر باپ کو دایا کا انتظام کرنا پڑے گا، دودھ کا انتظام کرنا پڑے گا، تو ماں کو اس پر مجبور نہیں کیا۔ وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَيْهِ، اور ماں کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لِأَنَّهَا عَسَتْ تَعْجِزُ عَنِ الْحِضَانَةِ، اس لیے کہ پرورش سے وہ عاجز آ سکتی ہے۔ عَسَتْ تَعْجِزُ، قریب ہے کہ عاجز ہو جائے، عن الحضانہ، کس چیز سے؟ پرورش سے، یعنی ممکن ہے کہ پرورش سے وہ کیا رہے، جیسے چڑچڑی ہو جائے، یا اس کو دودھ ہی نہ اترا ہو، یا اس کو تجربہ نہیں ہو، یا وہ جو ہے پاگل ہو، ہے نا، اس طرح 10 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُن لَهُ أُمٌّ فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنْ أُمِّ الْأَبِ، یہاں سے ترتیب بیان کر رہے ہیں، اور میں نے کیا کہا کہ یہ ترتیب نزاع کی صورت میں، کس صورت میں ہے؟ یعنی جب جھگڑا ہو کہ میں پالوں یا کون پالے، کوئی پالنے کے لیے تیار نہیں ہے یا سب پالنے کے لیے تیار ہے، تو پھر فقہی طور پر یہ ترتیب بیان کی جائے گی کہ پہلے آپ کا حق ہے، آپ نے تو آپ اس طرح سے۔ فَإِن لَمْ تَكُن لَهُ أُمٌّ، تو اگر اس بچے کی ماں نہ ہو، فَأُمُّ الْأُمِّ، تو نانی، فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنْ أُمِّ الْأَبِ، تو نانی جو ہے دادی سے بہتر ہے۔ فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنْ أُمِّ الْأَبِ، أُمِّ الْأَبِ سے مراد دادی۔ وَإِن بَعُدَتْ، اگرچہ دور کی نانی ہو، دور سے مراد ایک ہے ڈائریکٹ ماں کی ماں جو نانی ہے، اور ایک ہے ماں کی جو نانی ہے، ماں کی نانی جس کو آپ کہتے ہیں پر نانی، پر نانی جو ہے دور کی نانی ہے، لیکن پر نانی دادی سے کیا ہے، احق ہے، اولا ہے۔ لِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَایَةَ تُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ، یہ جزیہ کہ یہ جو سرپرستی ہے بچے کی پرورش کی، لِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَایَةَ، اس لیے کہ یہ جو ولایت ہے، یہ جو سرپرستی ہے، یہ مستفاد ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے من قبل الامہات، کس کی جانب سے؟ ماؤں کی جانب سے۔ قبل نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ قبل، قبل اور قبل سب کا الگ الگ معنی۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْأُمِّ، اگر نانی بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، نانی بھی نہ ہو، فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَخْوَاتِ، تو دادی بہتر ہے بہنوں سے، یعنی بچے کی بہنوں سے۔ وہ جو چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کی بہن ہے ہوشیار، یعنی ابھی شادی نہ ہوئی ہے، تو شادی ہوگی تو سب کا مسئلہ ابھی پڑھنے والے ہیں، تو وہ بہنوں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ دادی، اگرچہ دادی بیوی ہو اسی دادا کی جس کے بیٹے کا وہ بیٹا ہے، یعنی دادی اگر شادی شدہ ہے لیکن شوہر کون ہے اس کا؟ اس بچے کے باپ کا باپ، دوسرا کوئی اور شوہر نہ ہو تو دادی حقدار ہے شادی شدہ ہونے کے بعد بھی، اگرچہ اس کے پاس شوہر۔ لِأَنَّهَا مِنَ الْأُمَّهَاتِ، اس لیے کہ دادی بھی کس میں سے ہے؟ امہات میں سے ہے، ماؤں میں سے ہے۔ وَلِهَذَا تُحْرِزُ مِيرَاثَهُنَّ السُّدُسَ، اسی لیے تو دادیاں جو ہے اپنے چھٹے میراث کو حاصل کر لیتی ہے، یعنی ماؤں کے سدس کو لے لیتی ہے۔ ماں کا ایک حصہ جو ہے سدس ہے، جب سراجی پڑھیں گے نا، کل مال کا چھٹا حصہ، تو ماں نہ ہو تو وہ حصہ کس کو ملتا ہے؟ دادی کو، ام الاب کو مل جاتا ہے۔ تو مطلب ماں کو وراثت میں کس کے مقام، دادی کو وراثت میں کس کے مقام پر رکھا گیا؟ ماں کی جگہ پر رکھا گیا۔ لہٰذا تحرزو، اسی لیے لے لیتی ہے، حاصل کر لیتی ہے،
میراثہن ماں کی میراث کو، ماں کی میراث السدسہ کتنے حصے کو؟ چھٹا جو حصہ ماں کا ہے، اگر ماں نہ ہو تو کون لے لیتی ہے؟ دادی لے لیتی ہے، اس لیے دادی ماں میں سے ہے۔ لأنہا اوفر شفقۃ للولاد، اور اس لیے بھی دوسری دلیل، اور اس لیے بھی کہ دادی جو ہے بچوں کے لیے زیادہ شفیق مہربان ہوتی ہے۔ اوفر شفقتن کا معنی ہوگا شفقت کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی شفیق زیادہ ہوتی ہے، مہربان زیادہ ہوتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ جَدَّةٌ، تو اگر اس کی دادی بھی نہ ہو، ماں نہ ہو، نانی نہ ہو اور دادی بھی، یہ تین ترتیب وار عورتیں نہ ہو، فَالْأَخْوَاتُ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، تو بہنیں یہ بہتر ہوں گی پھوپھیوں سے اور خالاؤں سے۔ باپ کی بہن کو پھوپھی اور ماں کی بہن کو کیا کہیں گے؟ خالہ۔ اچھا، باپ کی بہن تین طرح سے ہو سکتی ہے، حقیقی، اللاتی، اخیافی، یہ سمجھتے ہیں نا؟ اور ماں کی بہن بھی تین طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اس کی ماں اور اس کی بہن دونوں کا ماں باپ ایک ہو، دونوں کے ماں باپ ایک ہو، یا اس کی ماں اور اس کی جو بہن ہے دونوں کا باپ ایک ہو، ماں الگ ہو، یا اس کی ماں اور اس کی بہن کا جو ہے ماں ایک ہو اور باپ کیا ہو؟ الگ الگ، اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأَبْوَيْنِ، تو بہنیں اس بچے کی جو ہے یہ زیادہ حقدار ہوگی پرورش کا، کن سے؟ خالاؤں کے مقابل اور پھوپھیوں کے مقابل۔ دلیل لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأَبْوَيْنِ، اس لیے کہ یہ جو بہنیں ہیں والدین کی بیٹیاں ہیں، والدین کی، وَلِهَذَا قُدِّمْنَ فِي الْمِيرَاثِ، اسی لیے تو بیٹیاں جو ہے میراث میں، یا بہنیں جو ہے میراث میں پھوپھیوں پر اور خالہ پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، میراث میں حالت پڑھیں گے۔ وفی روایت الخالتی، وفی روایت الخالۃ اولیٰ من الاخت لاب، اب چونکہ بہنیں تین طریقے کی ہو سکتی ہے، حقیقی، اللاتی اور اخیافی۔ ماں شریک، دونوں کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو، دونوں کا باپ الگ ہو، ماں ایک ہو، ماں الگ ہو باپ ایک ہو، یا دونوں کے ماں باپ ایک ہو، تین طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بہن کیسی ہو کہ باپ ایک ہو، ماں الگ الگ ہو، یعنی یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ اس کی بہن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہن، بھائی بہن آپس میں کس طریقے سے ہے کہ یہ دونوں زید کا بیٹا بیٹی ہے، لیکن زید کی دو بیوی، ایک خالدہ اور ہندہ، ایک خالدہ کا بچہ ہے، تو یہ دونوں بھائی بہن تو ہے، لیکن کیسے بھائی بہن ہیں؟ باپ شریک، اللاتی بھائی بہن۔ کیسے بھائی بہن؟ تو یہ جو اللاتی بھائی بہن ہے، تو یہ بہن اس بچے کی پرورش کا حقدار، اگر اس بہن کے ساتھ ساتھ ایک خالہ بھی ہو، کون ہو؟ خالہ، یعنی اس کی ماں کی ایک بہن ہو، تو ماں کی بہن اس اللاتی بہن سے زیادہ حقدار ہے۔ ایک روایت میں یہ کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ماں کی بہن ہے، اور یہ ماں کی بیٹی نہیں ہے بلکہ کس کی بیٹی ہے؟ باپ کی بیٹی ہے، اور پرورش کا حق کس کی طرف سے آتا ہے؟ ماں کی طرف سے آتا ہے۔ کہتے ہیں وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے الخالۃ اولیٰ من الاخت، خالہ جو ہے من الاخت لاب، خالہ جو ہے اللاتی بہن سے زیادہ بہتر ہے۔ دلیل لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے الخالۃ والدہ، خالہ کس منزل میں؟ وقیل فی قولہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں یہ کہا گیا ہے ورفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ماں تھی، سوتیلی ماں، وہ دراصل آپ کی خالہ تھی۔ جو آپ کے بھائی تھے نا، 10 بھائی، 2 بھائی ایک ماں سے تھے اور 10 بھائی دوسری ماں سے، خالہ سے تھے، تو خالہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر گئے تھے، جب آپ بادشاہ بن چکے تھے، تو دونوں کو آپ نے تخت پر بٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ تو اس واقعے کی حکایت کرتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا ورفع ابویہ، والدین کو کہاں بلند کیا؟ بٹھایا۔ تو دونوں والدین نہیں تھے، ایک تو والد تھے یعقوب علیہ السلام، لیکن جو ان کے ساتھ تھی وہ یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ تھی، یوسف علیہ السلام کی ماں نہیں تھی، اس کے باوجود کیا فرمایا گیا ان کو؟ تو قرآن پاک میں خالہ کو والدہ کہا گیا اس آیت سے، اس لیے جو ہے وہ بہتر ہوں گی کس کی نسبت؟ اللہ تی، حقیقی بہن کی نسبت نہیں، اللہ تی بہن کی نسبت۔ اچھا، ورفع ابویہ علی العرش انہا کانت خالتہ، بے شک وہ ان کی کون تھی؟ خالہ تھی۔ کن کی؟ وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، اب یہاں پہ بہنیں اگر 3 کیٹیگری کی، ایک ہے حقیقی بہن،
ایک ہے اللاتی بہن اور ایک ہے اخیافی بہن. یہ تینوں بہن میں ترتیب کیسے ہوگی؟ پہلے حق کس کو ہوگا؟ حقیقی، بعد میں اخیافی ماں شریک کو، ماں کی طرف سے نا یہ، اور تیسرے نمبر پر کون ہوگی؟ اللاتی. کہتے ہیں وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، حقیقی بہن کو مقدم کیا جائے گا لِأَنَّهَا أَشْفَقُ، اس لیے کہ وہ زیادہ مہربان ہوگی. ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ، پھر اخیافی بہن کو. ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِّ، پھر اللاتی بہن کو. لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، اس لیے کہ ان بہنوں کا حق کس جانب سے ہے؟ ماں کی جانب سے ہے. ثم الخالات، پھر خالائیں بہتر ہوگی. بہن کے بعد کس کا مرتبہ؟ ماں کا مرتبہ، نانی کا مرتبہ، دادی کا مرتبہ، بہن کا مرتبہ، اور بہن کے بعد، یہ ترتیب یاد رکھ لیجئے. خالائیں ہوں گی اولا من الامات، یہ خالائیں پھوپھیوں سے بہتر ہوگی. ترجیحا لقرابت الام، کیونکہ خالہ جو ہے وہ کس کی بہن ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے. اور پھوپھی کس کی بہن ہوتی ہے؟ باپ کی. تو ماں کی رشتہ داری کو ترجیح دیتے ہوئے، ترجیحا لقرابت الامی، ماں کی قرابت، قرابت یعنی رشتہ داری، ماں کی قرابت کو ترجیح دیتے ہوئے. پھر اس میں بھی وہی ہوگا، اگر خالائیں حقیقی ہے، اللاتی ہے، اخیافی ہے، تو سب سے پہلے کون سی خالہ حقدار ہوگی؟ تو خالاؤں کو بھی درجے میں اسی درجے میں اتارا جائے گا جیسے بہنوں کو درجے میں اتارا گیا. کہتے ہیں وَيُنَزَّلْنَ كَمَا نَزَّلْنَا الْأَخْوَاتِ، اور اتاری جائے گی اسی طرح سے، مطلب ترتیب رکھی جائے گی. ترجمہ یوں کیجئے، یُنَزَّلْنَا کا ترجمہ کیا کیجئے؟ ترتیب رکھی جائے گی وہی جیسی ہم نے بہنوں میں ترتیب بیان کی. كَمَا نَزَّلْنَا الْأَخْوَاتِ، لفظی معنی ہوگا اتاری جائے گی جیسے ہم نے بہنوں کو اتارا. اتاری جائے گی جیسے ہم نے، مطلب ترتیب میں رکھی جائے گی جیسے ہم نے بہنوں کی ترتیب بیان کی. معناہ، اس کا معنی ہے ترجیح ذاتی قرابتین ثم قرابت الام. اس کا معنی یہ ہے کہ دو قرابت والوں کی ترجیح ہوگی، پھر ماں کی قرابت والوں کی ترجیح ہوگی، اور آخر میں کس کی ترجیح ہوگی؟ باپ کی قرابت. نہیں سمجھے بات کو بھائی؟ جلدی جلدی سمجھ لیا کرو، ٹائم نہیں رہتا ہے. یعنی خالائیں ایک وہ ہے کہ ماں باپ دونوں کے ایک ہے، اس کی ماں اور خالہ کے ماں باپ کیا ہے؟ ایک ہے، تو اس کو ترجیح ہوگی. یہ ہے ذات قرابتین خالہ. کیا ہے؟ کہ ماں میں بھی شریک اور باپ میں بھی شریک. اور ایک خالہ وہ صرف ماں دونوں کی ایک ہے، باپ دونوں کا کیا ہے؟ الگ الگ. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت نے پہلے زید سے شادی کیا، پھر عمرو سے شادی کیا، تو ایک بچہ زید سے ہوا، ایک لڑکی زید سے ہوئی، ایک لڑکی عمرو سے ہوئی، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہوئی. اب ان دو بہنوں میں سے ایک بچہ ہوا، تو یہ بچے کی جو خالہ ہے، بچے کی جو خالہ ہے، کون سی خالہ ہوئی؟ اخیافی خالہ ہوئی. کیا ہوئی؟ نہیں سمجھے بات؟ اخیافی خالہ ہوئی. تو اس طرح سے پہلے حقیقی خالہ کو ترجیح دی جائے گی، بعد میں اخیافی خالہ کو ترجیح دی جائے گی، اس کے بعد کس کا نمبر آئے گا؟ اللاتی کا. وہی کہہ رہے ہیں ترجیح ذاتی قرابتین ثم قرابت الام. دو رشتہ داری والیوں کی ترجیح ہوگی، پھر ماں کی رشتہ داری والی. ثم الامات، ایسی پھوپھیوں میں مسئلہ ہوگا کہ باپ کی جو بہن ہوگی یا تو وہ بہن حقیقی ہوگی یا اللاتی ہوگی، یا تو پہلے کس پھوپھی کو ملے گا مقام؟ حقیقی کو، بعد میں اخیافی کو، بعد میں اللاتی کو. ثم الامات ينزلن كذلك، پھر پھوپھیاں اتاری جائیں گی اسی طرح. معنی کریں گے پھر پھوپھیوں کی اسی طرح ترتیب رکھی جائے گی. یہاں تک مسئلہ ہو گیا. اب وہ ایک اور جزیہ، وَكُلُّ مَن تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ يَسْقُطُ حَقُّهَا. ان عورتوں میں سے جو کوئی شادی کر لے اس کا حق کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. لما روینا، اسی حدیث کی وجہ سے جس کو ہم نے پیچھے کیا کیا، کیا حدیث کے الفاظ تھے؟ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي. حضور نے فرمایا تھا نا عورت سے، انتی لہو احق، کیا ہے وہ لفظ؟ انتی احق بھی، تو اس کا حقدار رہے گی کب تک؟ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي. ایک نقلی دلیل یہ دی. پھر عقلی دلیل، وَلِأَنَّ زَوْجَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا. اور اس لیے بھی کہ مثال کے طور پر خالہ کو حق پرورش حاصل ہے، کنواری ہے تو برابر بچے کی دیکھ بھال کرے گی، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے. لیکن جب اس کی شادی ہو جائے گی اور رات میں اٹھ کر کے یہ جائے گی اپنے بھتیجے کے پاس، تو اس کا شوہر بولے گا کیا لگا کے رکھے ہو، جب دیکھو بچہ ہی تم پالتے رہتے ہو، میں کس لیے ہوں، ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر اگر اس سے بچہ ہو گیا، اس شوہر کا اس بیوی سے بچہ ہو گیا، تو وہ دھیان دے گی اپنے بچے پر کہ اس بچے پر؟ دونوں پر دھیان دے گی. تو پھر اس کو جلن ہوگی کہ یار جب دیکھو یا میرے بچے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی
لگا کے رکھتی ہے، تو اس طرح معاملہ ہو جائے گا۔ لأن زوج الأمی، اس لیے کہ ماں کا شوہر، اذا کان اجنبیا، کیا جب کیا ہو، اجنبی شخص ہو، یعطی نظرا، تو اسے بچا کچا دے گا، کیا دے گا، بچا کچا دے گا۔ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ الشَّزْرَ، اور اس کی طرف غصے سے دیکھے گا، جب بھی دیکھے گا تو جھلا کے دیکھے گا۔ شزر کا معنی جھنجھلاہٹ، غصہ۔ فلا نظرہ، تو بچے کے لیے شفقت نہیں ہو پائے گی۔ نظر کا معنی کیا کریں گے، شفقت نہیں ہوگی۔ قال الا الجدۃ، یہ استثناء میں دادی کو مستثنیٰ کر رہے ہیں کہ جتنی عورتیں کے حقداری کی ترتیب بیان کی گئی ہے وہ سب شادی کر لے تو وہ ترتیب ان کے وہ حق کیا ہو جائے گا، ساقط۔ لیکن دادی کا حق شادی ہونے کے باوجود ساقط، یعنی اگرچہ اس کا شوہر ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شوہر کون ہو، اسی کا دادا، بچے کا کون ہو، دادا ہی ہو، حقیقی دادا، یہ نہیں کہ وہ طلاق لے کے کسی اور سے شادی کر لے۔ کہتے ہیں الا الجدۃ، مگر دادی، اذا کان زوجها الجد، جبکہ اس کا شوہر کون ہو، دادا ہی ہو، لأنہ قام مقام ابیہ فینظر لہ، اس لیے کہ دادا والد کے قائم مقام ہوتا ہے تو اس کے لیے شفیق ہوگا، فینظر لہ، تو اس کے لیے شفقت کرے گا، پوتے کا خیال رکھے گا۔ کذالک کل زوج هو ذو رحم محرم منہ، اور ایسے ہی ہر وہ شوہر جو اس بچے کا قریبی رشتہ دار ہو۔ مثال کے طور پر خالہ بچے کی پرورش کا حق شادی کرنے کے بعد کیا کر لیتی ہے، کھو دیتی ہے، لیکن اگر شادی کرے اسی بچے کے قریبی رشتہ دار سے، مثال کے طور پر خالہ نے جو ہے اس بچے کے چچا کے بیٹے سے شادی کر لیا یا چچا سے شادی کر لیا، یہ قریبی رشتہ دار ہے، تو یہاں پر جو ہے اس عورت کو خالہ کو پرورش کا حق رہے گا۔ مانا یہ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ ظاہر سے زیادہ بھتیجا ہے اس کا، تو یہ لحاظ کرے گا اپنے بھتیجے کو۔ لقیام الشفقتی، شفقت باقی رہنے کی وجہ سے، اور نظراً الی القرابۃ القریبتی، اور قریبی رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے۔ ومن سقط حقها، ایک دوسرا مسئلہ، کا شادی کر لے تو حق کیا ہو جاتا ہے، لیکن طلاق دے دے شوہر تو حق واپس آ جائے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ کہتے ہیں ومن سقط حقها بالتزوج، اور جس عورت کا حق شادی کرنے کی وجہ سے کیا ہو چکا، ساقط ہو گیا۔ یہ عبارت یہاں میں بڑھا ہی نہ رہا ہوں۔ اذا ارتفعت الزوجیت، جب زوجیت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، طلاق تفریق کچھ ہو جائے، خلا وغیرہ ہو جائے، تو اس کو واپس کہاں گئی عبارت، یعود اذا ارتفعت الزوجیت، تو یہ حق لوٹ جائے گا جب شادی ختم ہو جائے۔ لأن المانع قد زال، اس لیے کہ مانع کیا ہو چکا، زائل ہو چکا۔ فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا، یہاں سے فرض کیجئے ایک بچہ ایسا ہے کہ نہ اس کی ماں ہے، نہ نانی ہے، نہ دادی ہے، نہ بہن ہے، نہ خالہ ہے، نہ پھوپھی ہے، عورتیں ہے ہی نہیں خاندان میں، دادا ہے، نانا ہے، ماموں ہے، پھوپھا ہے، خالو ہے، یہ سب ہے کہ نہیں، چچا ہے، چچے کا بھائی، چچے کا بیٹا اس کا چچا داد بھائی ہے، یا حقیقی بھائی ہے، بھائی کا بیٹا، یہ سب ہے، عورتیں نہیں۔ اور یہ مرد کھڑے ہو جائے کہ ہم پالیں گے، پتہ چلا بچہ جو ہے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے، اس کا باپ امریکہ میں جو ہے بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے، یا انڈیا میں بہت بڑا صنعت کار ہے، تاجر ہے، اس کو پالے گا تو اس کے صدقے میں خود پلے گا۔ اب مرد لوگ کیا کریں گے، میں پالوں کہ میں پالوں، ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں مسئلہ، تو اس کا بھی حل شریعت نے بیان کر دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس بچے کے لیے اس کے گھر والوں میں سے کوئی لیڈیز نہ ہو، امرات نہ ہو، عورت نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُن لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ، بولو بھائی، اگر نہ ہو بچے کے لیے کوئی عورت من اہلہ، اس کے گھر والوں میں سے، خاندان والوں میں سے، فاختصم فیہ الرجال، پھر مرد آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، فاختصم فیہ الرجال، پھر مرد جو ہے خصم کرے، جھگڑا کرے، فاولاہم اقربہم تعصیبا، تو مردوں میں زیادہ حقدار وہ ہے جو اسبا کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ اسبا کی ترتیب یاد ہے؟ وہ جب آپ سراجی مسبات کا بیان پڑھیں گے تو اس میں میت کی فرع، میت کی یعنی بیٹا، یہاں تو بیٹا مسئلہ نہیں رہے گا، خود ہی بچہ ہے،
میت کا اصل یعنی باپ نہ ہو تو دادا، ٹھیک ہے، اگر دادا ہے تو سب کو کینسل کر دے گا، نانا نہیں دادا، وہ نہ ہو تو اپنے اصل کی فرع، اپنے یعنی بھائی، اپنے اصل کی فرع کیا ہے، یا اصل کی فرع یعنی چچا، اس کی فرع بھائی، چچا زاد بھائی، یہ ترتیب بیان کی گئی ہے۔ تو جو ہو اس ترتیب پر پہلے اس کو حق دیا جائے گا، اگر وہ تیار نہ ہو تو پھر اس سے دور کو، وہ تیار نہ ہو تو پھر اس کے دور کو، اس طرح سے سمجھ گئے بات کو؟ لأن الولایۃ للأقرب، اس لیے کہ ولایت یعنی سرپرستی کس کے لیے ہوتی ہے؟ قریبی رشتہ دار کے لیے ہوتی ہے۔ وقد عرفت ترتیب فی موضعہ، اور ترتیب اس کے مقام پر بیان کر دی جائے گی، پہچان، ترتیب کی پہچان کر دی جائے گی، فی موضعہ، بولیے اس کے مقام پر۔ لیکن اگر وہ بچہ نہ ہو، بچی ہو، جس کی پرورش ہو رہی ہے وہ بچہ نہ ہو، کیا ہو؟ بچی ہو، اور یہ بچی جو ہے پالنے کے لیے دے دیا جائے، فرض کیجئے اسبا جو ہے چچا کا بھائی بیٹا ہے، کون ہے؟ یعنی اس لڑکی کا کون ہو گیا وہ؟ تو وہ محرم ہے کہ غیر محرم؟ بولو بھائی، غیر محرم ہے نا، شادی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ پتہ چلا اس نے خود جو ہے سرپرست بن کے اس سے نکاح کر لیا تو فائدہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے؟ یہاں پر احتیاط ہے تھوڑا سا، کہتے ہیں کہ غیر ان الصغیرۃ لا تدفع الی عصبۃ غیر محرم، مگر صغیرہ کو دیا نہیں جائے گا، سونپا نہیں جائے گا ایسے اسبا کی طرف جو غیر محرم ہو۔ مثال کمول الاتاقہ، جیسے مولا، ایک اسبا کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ اسبا بے سبب ہی اس کو بولتے ہیں، اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب اس زمانے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ جس نے ایک شخص کو آزاد کیا نا، تو وہ آزاد کرنے والا شخص اسبا بنے گا اگر کوئی رشتہ دار نہ ہو تو، یعنی جب مرے گا تو اس کا سارے مال پر قبضہ کون کر لے گا؟ مولا عطا کا، وہ بھی اسبا بنتا ہے۔ جیسے بیٹا اسبا ہوتا ہے، اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جتنا بچے گا پورا مال کون لے لے گا؟ بیٹا لے لے گا، اصحاب فرائض کو دینے کے بعد۔ تو مولا عطا کا ہو، وہ ابن العم یا چچا کا کون ہو؟ بیٹا ہو، تو اس کے پاس پالنے کے لیے اس بچی کو نہیں دیا جائے گا، تحرزا عن الفتنہ، کس سے بچنے کے لیے؟ فتنہ سے بچنے کے لیے۔ اچھا کتنا وقت ہو گیا؟ ابھی ہے نا وقت؟ ایک اور مسئلہ پڑھ لیجیے، کب تک جو ہے لڑکا ان حقدار عورتوں کے پاس رہے گا اور کب تک لڑکی ان حقدار عورتوں کے پاس رہے گی؟ اس کی عمر کیا؟ سمجھ گئے؟ کب تک؟ تو اس میں یہ ہے کہ جب تک کہ بچہ اپنے پیر پر کھڑا نہ ہو جائے، بئی معنی کہ اس کو دوسروں کی ضرورت نہ پڑے اپنے کام کے لیے، باتھ روم جائے تو اچھے سے دھو لے، ہے نا، کپڑا پہننے کی حاجت ہو تو بدل لے، اپنے سے بدل لے، کھانے کی حاجت ہو تو نکال کر کھا لے، اتنا بڑا ہو جائے، 6-7 سال کا ہو جائے، 8 سال کا ہو جائے بچہ، جب اتنی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کو دے دیا جائے گا باپ کی سرپرستی میں، کیونکہ اب ان کنٹرول ہوگا نا، دھیرے دھیرے وہ باہر کی ہوا لگے گی، موبائل چلائے گا، دوستوں کی محفل میں جائے گا، تو ماں تو بیچاری گھر میں رہے گی، وہ کیا اس کو سنبھال پائے گی؟ باپ کڑک نظر سے دیکھے گا کیا کر رہا ہے بے، بہت دوستی تری بڑھ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں میں ہی اگر بچہ پلے بڑھے تو اس میں عورتوں جیسی صفات آ جاتی ہے، وہ برتن مانجے گا تو روٹی بنائے گا تو بیلن سے کرے گا، ہے کہ نہیں، گھڑا یہاں اٹھائے گا، بات سمجھا رہی؟ ایسے بھی جو ہے لڑکے دیکھے گئے ہیں، اس میں عورتوں جیسی خوبی آ جاتی ہے، وجہ وہ 15 سال تک کہاں بابو بن کے رہتا ہے وہ، یعنی ماں میں، نانی میں، خالہ میں، تو عورتوں اس صفات کا وہ سے متصف ہو جاتا ہے، اس لیے اب اس کو ہٹا دیا جائے گا وہاں سے اور باپ کی نگرانی دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں والجدۃ احق بالغلام، اور دادی جو ہے لڑکے کے، غلام سے مراد وہ نوکر چاکر نہیں، غلام سے مراد چھوٹا بچہ، غلام سے مراد لڑکا، چھوٹا لڑکا، چھوٹا بچہ، یہ اس کا دادی اور ماں حقدار ہوگی، کب تک؟ حتی یاکل وحدہ، یہاں تک کہ اکیلا کھانے لگے، لفظی معنی یہاں تک کہ کھائے اکیلا، مطلب اکیلا کھانے لگے، وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ، اور اکیلا خود سے پینے لگے، وَيَلْبِسَ وَحْدَهُ، اور خود سے پہننے لگے۔ چلے اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب۔